قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کلام میں حذف ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست رکھی، تو اللہ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے براہ راست ادا فرمائی، لیکن تائید یہی ہے کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے یہ بات کہی، کیونکہ دوسری روایت میں نادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے احکام کی تصدیق کرنے والے، وسیدا اور سردار، وحصورا اور عورتوں سے دور رہنے والے، حصور کہتے ہیں جس کو بیوی کی خواہش ہی نہ ہو، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ وَقَوْلُهُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، سمیہ کا معنی یہ ہے کہ یعنی اس نام سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اس لیے فرماتے ہیں قال قتادہ و ابن جریج و ابن زید اَيْ لَمْ يُسَمْ أَحَدٌ قَبْلَهُ بِهَذَا الْاسْمِ واختارہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی۔ ابن جریر نے بھی اسی بات کو تو پسند فرمایا ہے کہ معنی یہ ہے کہ یہ نام پہلے کسی اور کا نہیں رکھا گیا ہے۔ قال مجاہد لم نجعل له من قبل سمیًا، سمیًا معنی شبیہا اس جیسا، اخذ من قوله تعالی فاعبده فاصطبر لعبادته هل تعلم له سمیًا اے شبیہا، تو سمیًا کا معنی شبیہا بھی ہے، معنی ایک ہے اس جیسا۔ قال علی ابن ابی طالب لم تلد الاواکر قبله مثله، یعنی اس سے پہلے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا، وہذا دلیل علی ان زکریا علیہ السلام لا یولد له، کہ زکریا کی اولاد ہی نہیں تھی، وَقَذَلِكَ امْرَأَتُهُ كَانَتْ عَاقِرًا مِنْ أَوَّلِ عُمْرِهَا، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ابتدائی جوانی سے ہی یعنی سانڈ تھی، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، بخلاف ابراہیم و سارہ علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم اور سارہ جو تھے وہ دونوں الحمدللہ بچے پیدا کرنے کے قابل تھے۔ فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا تَعَجَّبَا مِنَ الْبِشَارَةِ بِسَاغَرِ كِبْرِهِمَا، وہ تو حیران اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو خبر بڑھاپے میں دی گئی، لا لِأَقْرِهِمَ، یہ نہیں کہ وہ بالکل یعنی اولاد کرنے کے، یہ فرق یہ ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی یعنی جوانی سے ہی اولاد کے قابل نہیں تھی، حضرت ابراہیم اور سارہ قابل تھے لیکن اب بوڑھے ہو گئے، پھر ان کو بڑھاپے میں خوشخبری ملی، اس لیے فرماتے ہیں بشرتمونی الی مسنی الکبر وبشرون، اب آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا، مع انه كان قد ولد له قبله اسماعیل ب13 سنة، اس خوشخبری سے 13 سال پہلے اللہ نے آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل دیا تھا۔ وقالت امرأته، اور آپ کی بیوی نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، مجھے بچہ پیدا ہوگا میں بوڑھی ہو گئی، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ قالوا وتعجبين من امر الله رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انه حمید مجید، فرید نے کہا کہ اہل بیت کے گھرانے کے تم تعجب کریں اللہ کی رحمت، اللہ جب چاہے دے دے۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك ولا هين وقد خلقتك قبل شيئا
هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا. حضرت زکریا علیہ السلام بطور تعجب اور بطور خوشی، شدید خوشی، وسأل کیفیت ما یولد له والوجه الذي آتيه منه الولد، کہ کیسے میرا بچہ ہوگا اور مجھے اولاد کیسے ملے گی. ما ان امرأته كانت آكنا لم تلد من وليها ما كبرها، ان کی بیوی تو پہلے جوانی سے ہی پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو گئی. وما انه قد كبر وعتا، یعنی اب میں بوڑھا ہو گیا اور میری ہڈیاں بھی خشک ہو گئی. عطا منا اساس بہو نحل، ہڈیاں کمزور بھی ہو گئی اور خشک بھی ہو گئی. ولم يبق فيه لقاء ولا جماع، اب تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خواہش جماع بھی باقی نہیں رہی. والعرب تقول العود اذا يبس عطا يأتو عطيا وعطوا، عرب کی لغت میں جب کوئی لکڑی خشک ہو جائے تو اس کو عطا کہتے ہیں. وَعَصَا يَعْصُو عَصُوًا وَعَصِيًّا، یعنی بالکل خشک. وقال بجاتيا یعنی کہول العظم، بالکل ہڈیاں ضعیف ہو گئی، اب میں اولاد پر پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. وقال بعض مغرطین یعنی الکبر، بڑھاپا بھی آ گیا. والظاہر انه خص من الکبر، علماء مدنی عطیہ کا لفظ جو ہے وہ کبر سے زیادہ خاص ہے. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال لنا هشام قال اخبرنا حسين قال لقد علمت السنة كلها غير اني لا ادري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والسيم لا ولا ادري كيف كان بهذا الحرف. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ الحمدللہ مجھے سنت کا اللہ نے علم دیا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حضور یعنی سرن تلاوت فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے. اور اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ حرف کیسے پڑھتے ہیں، عطیہ یا عصیہ معنی ایک ہی ہے. رواه الامام احمد شریح بن نعمان ابو داود ان زیاد بن کلاب وشین وقال وقال الملک، فرشتے نے جواب دیا مجیبا لزکریا ما استعجب منہ، کہ جب حضرت زکریا تعجب کرنے لگے کہ بڑھاپے میں کیسی اولاد ہوگی تو فرشتے نے کہا کیا کر رہے ہو. کذالک قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا اس کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں ہے. ایجاد من کون زوجک ہذی لا من غیرہا، اللہ تم میں سے اور تمہاری اسی بیوی سے اولاد دے گے. ہین یعنی یسر آسان، یسیر سہل علی اللہ. ثم ذکر ما واجما سان وقال قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. فرشتے نے کہا اللہ کے بندے اب تم تعجب کرے، تعجب تو اس بات پہ کرو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم کچھ بھی، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تو اب تو پھر بھی تم موجود ہو نا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حل بنا قد یعنی زمانہ ہی گزرا ہے بندے پہ، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا زكريا أنه قال رب اجعل لي آية علامة ودليلا على وجود ما وعدتني يستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. انہوں نے کہا یا اللہ میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ زکریا کو یقین نہیں تھا بلکہ اور اطمینان کے لیے کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے تاکہ میرا دل اور مزید مطمئن ہو جائے جو آپ نے وعدہ فرمایا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. جیسے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا یا اللہ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ. اچھا تم نہیں مان؟ انہوں نے کہا یا اللہ میرا ایمان ہے لیکن میں دیکھنے کے بعد اپنے اس یقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب دیا زکریا قال آیتک یعنی علامتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا. تیری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، آپ کوئی کلام نہیں کر سکیں گے. یہ علامت ہے. وانت صحیح صحیح، آپ بالکل ٹھیک بھی ہوں، کوئی بیماری نہیں، بس یہ علامت.
قال ابن عباس مجاہد کرمت ووهب والسدي وكتاب غیر واحد اعتقل لسانه من غیر مرض ولا علت، کوئی بیماری نہیں، کوئی علت نہیں، لیکن اللہ نے آپ کی زبان کو 3 دن کے لیے بند فرما دیا۔ قال كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع يكلم قوما الا اشارة، آپ تسبیح کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن دنیاوی بات نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ اپنی قوم کو کوئی بات کہنی ہوتی تو اشارے سے کہتے تھے۔ وقال في بعض ثلاث ليال سويا متتابعات، 3 راتیں متواتر، والقول انه انجو صح، وكما قال في آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آیتک اللہ تکلم الناس ایام اللہ، رمضہ اشارے سے، رمز بنا اشارہ، بذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، صبح شام بس اللہ کی تسبیح کرو۔ وقال مالک ثلاث سویہ من غیر خرص، یعنی وہ کوئی گنگے نہیں ہو گئے تھے۔ وہذا دلیل علی انہم یکن یکلمون رجلانی اسا ایاما، یہ 3 راتیں اور 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے الا رمضان اشارۃ، ولہذا قال فی هذه الآیۃ الکریمہ خرج علی قومه من المحراب الذی بشر به فیہ بالولد هذه الایام الثلاثہ زیادۃ علی اعمالہ شکرا للہ علی ما اولاہ، ان 3 دنوں میں آپ نے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اور زیادہ کر دی تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ فاوحا الیہم اشارہ، وہی قال ابا وکذا پھر فاوحا الیہم کتب لہم فی الارض، لکھ دیتے تھے یا اشارہ کرتے تھے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم جبارا نسیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ وہذا ایضا ضمن بعض ان وجد هذا الغلام بشیر علیہ السلام، کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ تھا، وان اللہ علمہ الکتاب والتوراۃ الذی کانوا یتدارسونہا بینہم، اور اللہ نے ان کو علم تورات بھی عطا فرمایا جو تورات ہمیشہ ان میں پڑھی جاتی تھی۔ وَيَحْكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کہ اللہ نے ان کو وہی تورات کا علم دیا جو ان کے پاس پہلے تھی، جس پہ یہودی اور ربانیین احبار عمل کرتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ سِنُّهُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا، حالانکہ آپ چھوٹے تھے، فَلِهَذَا جَوَابُ ذِكْرِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَا يَحْيَىٰ، چونکہ بچپن میں آپ کو یہ علم دیا گیا اس لیے اللہ نے بطور خاص نام لیا۔ یا خذ الکتاب بقوت، کتاب قوت نے بجد و حرص و پورے شوق سے پڑھو۔ وآتیناہ الحکم صبیا، الفہم والعلم والجد والعزم والاقبال علی الخیر وعلیہ صغیر، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فہم دی، علم دی، کوشش کی توفیق دی اور خیر کی طرف متوجہ فرمایا اور خیر کے لیے اتحاد، حالانکہ وہ چھوٹے تھے۔ قال عبد الله قال مالك قال الصبيان يا زكريا اذهب بنا نلعب قال ما للعب خلقنا، بچے جو اس کے ہم عمر تھے وہ آگے کہتے ہیں حضرت زکریا حضرت یحییٰ سے کہ چلو کھیلیں، وہ کہتا ہم کھیل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ما كنا خلقنا للعب قال فلهذا انزل الله وآتيناه صبيا وحنانا من لدنا رحمت، حنان من رحمت، قال ابن بعد حنان من لدنا رحمت من عندنا وَقَذَا قَالَ اِكْرَمَ عَلَيْهَا، غیر اللہ کے سوا اور کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اولاد دے، بچہ دے، اور اتنا ذہین، ذکی، فہیم۔ وَذَلِكَ رَحِمَ اللَّهُ بِهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے حضرت زکریا پہ رحم فرمایا۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ حَنَانًا مِن لَدُنَّا وَتَعَطُّفًا مِن رَبِّكَ عَلَيْهِ، اللہ کی مہربانی۔ وَقَالَ حَنَانًا مِن لَدُنَّا قَالَ مُحَبَّةً عَلَيْهِ، اللہ نے ان پہ محبت بھی ڈال دی تھی۔ وَقَالَ ابن زید اما الحنان فالمحبة، وقال عطاء ابن بن حنان من لدنا قال تعظیم من لدنا، یعنی اللہ نے ان کو اپنی طرف سے یہ عزت بھی بخشی، ان کو تعظیم بھی بخشی۔ وقال ابن جریج اخبرنی عمدی انہوں سے کلام بعد انه قال لا والله ما ادري ما حنانا، میں نہیں جانتا حنان کا کیا معنی ہے۔ وقال ابن جرير الله بعد قال ادري رسول سالت سعید بن قريبا من قال انا في شيء کا مجھے نہیں پتہ۔ والظاہر من شيء نقول وحنانا معطوفا على قاتنا سويا،
یعنی آتیناہ الحکم، ہم نے ان کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا، محبت بھی دی اور پاکی بھی دی. وجعلناہ ذا حنان وزکات، فالحنان والمحبت بھی شفقت ومیل. حنان کا معنی محبت ہوتا ہے. کہتے ہیں حنت الناقۃ والریا، جیسے کہ اونٹنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. وحنت المرأۃ زوجہا، عورت اپنے خاوند سے. ومن سمیت المرأۃ حنتا من الحنیہ، اسی محبت کی وجہ سے. وحن الرجل الی وطنہ، کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ومن التعطف والرحمہ، کما قال الشاعر تعطف علیہ ذاک الملیک فإن لكل مقام مقالا. والمسند الامام احمد رضی اللہ عنہ وسلم قال یبقى رجل فی النار، ایک آدمی جہنم میں پڑا ہوگا لیکن اللہ کو پکارے گا یا حنان یا منان. وَقَيْسَ مِنْ يَجْوَا وَرَزَقُ ذُمْسَادِيَا كَمَا قَالَ تُرْفَ أَبَا مُنْتِرْ أَفَنَّيْتَ فَاسْتَبِقُ بَاسِنَا حَلَانِي کا بعد شر احمد من باسن. زکوٰۃ بات ہوئی انتہا پاکی. یہاں زکوٰۃ سے مراد پیسوں کی زکوٰۃ نہیں، بدن کی پاکی ہے. فالزکوٰۃ والطہارۃ من الدنس والآثام، گناہوں سے پاک ہونا. وقال الزکوٰۃ والعمل الصالح، نیک عمل کی توفیق. وقال العمل الصالح والزکی. وقال فی الزکوٰۃ قال برکتا. وقال تقیا طہور فلم یعمل بذنب، یعنی آپ بالکل پرہیزگار سے کبھی گناہ نہیں کیا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کے فرما بردار. لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہیں تھے وہ نافرمان. لما تعلق انه خلقه ذا رحمت وذکر. پہلے اللہ نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا. اب بتاتے ہیں کہ اپنے والدین سے بھی بھلائی کرنے والا. فَمُجَانِبَةُ حُقُوقِهِمَا قَوْلٌ وَفِعْلٌ أَمْرٌ وَنَهْيٌ، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے والا. ولہذا قال يكن جبار نسیہ. ثم قال بعد هذه الاوصاف الجمیلہ على ذلك، جزا کیا ہے ان باتوں کی؟ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا. ای لہ الامان فی هذه الثلاث الاحوال، اس کے لیے سلامتی اور امان ہے. وقال ان تین مقامات پہ آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے سلامتی رکھی. یوم یولد فیرا خرج ما کان فیہ، جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. ویوم یموت فیرا قوم یقعون، اور جب قبر میں جا کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. یوم یبعث بحشر عظیم، اور جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو حشر عظیم دیکھے گا. قال فاکرم اللہ فیہا یا زکریا وقصر السلام علیہ، اللہ نے حضرت زکریا پر ان تینی وقتوں میں اپنی سلامتی اور رحمت اللہ فرمانے کا وعدہ فرما دیا. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا. رواه ابن جرير عن منصور البروزي عن صادق وقال ذاك خبرنا معمر عن قتادة وقال جبار نسيا. قال كان ابن سيد قال سبا من احد يوم ارادة من ايام زكريا. ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خطا ہوگی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. قال کہ با اذنب ولا ہم بامرأۃ، آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، کبھی کسی عورت کا خیال بھی نہیں آیا. وقال محمد بن صاحب بن نصیر حدثني امداد سمیع قال كل بنی آدم یاتی یوم القیامۃ له ذنب، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا. الا ما كان من یحییٰ زکریا، مگر حضرت یحییٰ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ابن صاحب وقد انا هذا الحديث قال لا علم وقال حضرت عفان قال حدثنا حماد قال ابن علي بن يوسف مهران باز قال باب من احد من ولد آدم الا وقد اخطأ، کوئی نہ کوئی انسان یا گناہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ تو کرتا ہے. لیس یحییٰ زکریا یقول انا خیر من یونس متا، میں ہاں یحییٰ علیہ السلام نے کبھی ارادہ نہیں کیا اور فرمایا مجھے اتنا نہ بڑھایا کرو، اللہ نے مجھے شان دی ہے. یہ بھی شان ہے کہ آپ فرماتے تھے الحمدللہ مجھے حضرت یونس سے نہ بڑھاؤ. وهذا ايضا ضعيف لان علي بن زيد بن قرات كثير والله اعلم. قال سيدنا ابي ايوب قال ان يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا دون ملاقات ہوئی. فقال له عيسى، حضرت عیسیٰ نے کہا استغفر لی انت خیر منی،
حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے بخشش مانگو، تم مجھ سے بہتر ہو۔ فقال انت خیر، حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں آپ بہتر ہیں۔ فقال عیسیٰ انت خیر منی سلمت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر سلامتی بھیجی لیکن تم پر تو اللہ نے سلامتی بھیجی۔ وسلم اللہ علیہ فضلہما واللہ عالم۔